الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی قرأت کرنا اور کثرت سے اس کی تلاوت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک تو بس دو ہی باتوں پر ہونا چاہیے، ایک اس آدمی پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، یعنی جو حافظ قرآن ہے، اور وہ دن رات اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی اس کو پڑھتا رہتا ہے، اور اس کا پڑوسی سن کر یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کے لیے لٹاتا ہو، اور اسے دیکھ کر دوسرا آدمی کہتا ہو کہ کاش مجھے بھی اتنا مال حاصل ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم نے میرا ذکر کرنے، مجھ سے سوال کرنے اور مجھ سے دعا کرنے سے مشغول رکھا، یعنی روکا، تو میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اس سے زیادہ، اس سے افضل عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے کلاموں کے مقابلے میں ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز شفیع ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح روشن نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو تارے روشن نظر آتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی قرأت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا دوسرا ادب، قرآن کریم کا بھول جانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو یاد کر کے بھول گیا تو قیامت کے روز وہ جزامی ہوگا، معاذ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہ پایا کہ آدمی قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد کر کے بھلا دے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ تلاوت قرآن کا تیسرا ادب وضو کرنا۔
قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ قرآن کریم اذکار میں، ذکروں میں سب سے افضل ترین ہے۔ نمبر 4، چوتھا ادب قرآن کریم کا یہ ہے، قرآن کریم کی تعظیم اور منہ کی صفائی کے خیال سے مسواک کرنا مسنون عمل ہے۔ بزار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جید سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، لہٰذا ان کو مسواک کے ذریعے پاک و صاف بناؤ۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ پاک و صاف جگہ پر تلاوت کرنا، اور اس کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد ہے، کہ مسجد جو ہے وہ عام طور پر پاک و صاف ہوتی ہے۔ چھٹا ادب قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرات کے وقت قبلہ رو ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ با آرام اور جم کر بیٹھنا، بے چینی نہ ہو، بھاگ دوڑ نہ لگی ہو، کہیں آنے جانے کی پریشانی نہ ہو، یا تلاوت سے دل اچاٹ نہ ہو، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ جم کر بیٹھنا۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے بارے میں پناہ مانگ۔ آٹھواں ادب ہے کہ سورہ برات کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نواں ادب یہ ہے کہ تلاوت میں ترتیل کرنا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ابو داود میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے حرف نمایاں کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز بہشت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا، اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ، بے شک بہشت میں تیری منزل اسی جگہ ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھ کر اس قرآن کو تمام کرے گا۔ مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے۔ اس طویل روایت کے آخر میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات اور اس کے بالا خانوں پر چڑھتا چلا جا، بس جب تک وہ پڑھتا رہے گا چڑھتا ہی رہے گا، خواہ وہ روانی سے پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھے۔ 10واں ادب قرآن کریم کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت اس کے مطالب اور معانی پر غور کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگ اس کی آیتوں میں غور کرو، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شب کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی اس طرح کہ جب آپ کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو رک کر دعا مانگتے، اور عذاب کی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ ابو داود اور ترمذی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص والتین والزیتون کو خاتمہ تک پڑھے تو اس کے بعد اسے کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اور جو شخص لا اقسم بیوم القیامت کو آخری آیت تک پڑھے یعنی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى تک، تو اس کو بلا، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، بلا یہ کہنا چاہیے۔ اور سورۃ المرسلات والمرسلات جو ہے وہ پڑھنے والا جب فبأی حدیث بعدہ یؤمنون تک پہنچے تو اس کو آمنا باللہ، ہم لوگ خدا پر ایمان لائے کہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو سبحان ربی الاعلی فرماتے تھے۔ کسی قرآن 11واں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو بار بار پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو دہرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتے کرتے صبح کر دی، اور وہ آیت یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ 12واں ادب یہ ہے کہ تلاوت میں خوش لحانی یعنی خوش آوازی، لب و لہجے کی درستگی رکھنا بھی بہتر ہے، مسنون ہے، سنت عمل ہے کہ آواز کو بنا کر اگر پڑھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اتنی توجہ نہیں فرماتا جتنی اس بندے کی آواز سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام خوش لحانی سے پڑھتا ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آوازوں سے قرآن کریم کے حسن و زینت کو ظاہر کرو۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ حضرت عبید اللہ بن ابو یزید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ کا ہمارے پاس سے گزر ہوا، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، ہم بھی اجازت لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی رہن سہن اور سادہ مزاج والے انسان ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن مجید کو خوش لحانی سے نہ پڑھے وہ ہمارا نہیں ہے۔ 13واں ادب قرآن کریم کا یہ ہے تلاوت کا، قرآن پڑھتے وقت رو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جو شخص رونے کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رونے کی سی صورت بنا لے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں سعد بن مالک سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ بے شک یہ قرآن رنج اور صدمے کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے جس وقت تم اس کو پڑھو تو رو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنا لو۔ 14واں ادب قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے، کیونکہ مصحف یعنی قرآن کریم کو دیکھنا بھی افضل ہے۔ تو جو آدمی قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اسے تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے اور قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ 15واں ادب یہ ہے کسی سے بات کرنے کے لیے تلاوت روکنا یہ مکروہ ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو تلاوت روک کر کسی سے بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح تلاوت کے دوران ہنسنا، کپڑے یا کسی چیز سے کھیلنا یا کسی ایسی چیز کو دیکھنا جو تلاوت سے توجہ ہٹا دے یہ سب مکروہ ہے۔ 16واں ادب یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا سننا اور اس وقت شور و غل اور باتیں ترک کر دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 17واں ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں سجدے کی آیت آ جائے تو سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ 18واں ادب یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورت کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے۔ 19واں ادب قرآن کریم کا ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، اگرچہ نماز سے باہر ہو۔ نماز میں تو ویسے ہی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کے علاوہ بھی ترتیب سے پڑھنا واجب ہے۔ 20واں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو باوضو ہاتھ لگانا چاہیے، اگر پانی میسر نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو
تو تیمم کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔ بغیر وضو کے زبانی پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ 21واں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ بنانا مکروہ ہے۔ 22واں ادب یہ ہے کہ ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور جس دن آپ کا قرآن ختم ہونا ہے تو اس دن روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور ختم قرآن میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو شریک کرنا چاہیے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ختم القرآن کے وقت اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور مجاہد ہی سے روایت ہے کہ ختم القرآن کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ 23واں ادب یہ ہے کہ ختم القرآن کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن ختم کیا اس کے لیے ایک قبول ہونے والی دعا ہے۔ ختم قرآن کے بعد اب وہ کوئی بھی دعا مانگے اس کی ایک دعا لازماً قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی تو بے شک اس نے اچھے موقع پر اپنی بہتری طلب کی ہے۔ 24واں ادب یہ ہے کہ ایک ختم سے فارغ ہوتے ہی دوسرا ختم شروع کر دینا چاہیے، فوراً ہی قرآن کو بند نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سورۃ الناس پڑھیے ختم ہوا قرآن، اس کے بعد فوراً ہی سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے دوبارہ قرآن شروع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے تو الحمد سے پھر شروع کر دیتے، اور اس کو پڑھ لینے کے بعد سورہ بقرہ میں سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت فرماتے، اس کے بعد ختم قرآن کی دعا فرما کر اٹھتے تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے درس میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بیان فرمائے ہیں، جو کہ تقریباً 24 آداب تھے۔ قرآن کریم کے ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو قرآن کریم کی تلاوت باعث برکت بھی ہوگی اور باعث رحمت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی آداب کے ساتھ رعایت رکھتے ہوئے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔